بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب بھائی درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر عمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرام اللہ وجہہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرے کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرہ والو، اے پوشیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے اور اولادیں یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین کوشش تقویٰ ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فائدہ، یعنی آدمی جو کچھ اچھا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کے جی بہلانے اور خوش پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی دل داری کرتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار آتے ہیں جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا، اس کے رشتہ دار اور اعمال۔ 2 چیزیں، مال اور رشتہ دار، دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے، اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے، تیری تماداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور دفن کر کے بعد تیرا ذکر و خیر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہیں۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے، میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جاوے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کے جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے گا تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بھائی کارآمد ہے، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔ بھائی دوستو بزرگو، قبر میں جانی ہے جو چیز ساتھ وہ اعمال ہے، مال نہیں ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ گھر والے ہیں، نہ اہل و عیال ہیں، نہ بھائی بہن ہیں، نہ ماں باپ ہیں، قبر میں جانے والی چیز تو اعمال ہیں۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کے حکموں کو، اللہ کے نبی کے طریقوں پر پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ہماری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ نے کامیاب ہم ہونے کے لیے ہمیں دین دیا ہے، دین میری آپ کی تمام دنیا کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک محنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ ختم نبوت کے صدقے یہ محنت میرے آپ کے مسلمان کے ذمہ ہے، خود بھی نیک اعمال کریں اور دوسروں کو بھی نیک اعمال کی دعوت دیں، اور خود بھی برے کاموں سے بچیں، دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی تلقین کریں۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں، سب بھائی ماشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین اجمعین۔